السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس، میقات صوم الف، عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے، جاننے والا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ساری کائنات میں کون کس حالت میں ہے سب اسے خبر ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ ان سب کو جانتا ہے۔ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے علم سے باہر نہیں۔ ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں، پہاڑوں کے کنکروں، سمندر اور بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ درخت پر لگا ہوا پتا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوتا ہے اور کب اور کہاں گرے گا سب اس کے علم میں ہے۔ قرآن میں ہے، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جو جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر آتا رہتا ہے، ان اللہ علیم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا علیم و خبیر ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے بیک وقت، ایک ہی وقت میں سب سے واقف ہے۔ یہ اور کسی کے بس میں ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ بیک وقت پوری کائنات سے واقف ہو۔ اگر انسان اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ انسان اپنے کاموں کو تو سب سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ انسان اپنے کاموں کو تو سب سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے جھوٹ کا کسی کو علم نہیں، کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں برائی سے بچتے رہنا چاہیے، کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنے کاموں کو تو سب سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، یہاں تک کہ جو خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن میں ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، آسمانوں میں کیا چھپا ہوا ہے اور زمین کے نیچے کتنے خزانے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام، ان کے والدین کے نام یعنی ان کے ماں باپ کے نام، ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ علم غیب ہر چھپی اور آئندہ پیش آنے والی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ غیب کے سارے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ قرآن میں ہے اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ۔ کسی نبی، فرشتے اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے غیب کی باتوں کو معلوم کر لے۔ تمام مخلوقات کو جتنا علم حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، برے کاموں سے، بری باتوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان برے کاموں کو، بری باتوں کو اپنے لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائیں تو پھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی، ہمارا ذہن جو ہے وہ پختہ ہوگا، جو ہم پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ جتنا نیک کام کرتے ہیں، جتنا جھوٹ بولنے سے، بری باتوں سے بچتے ہیں، اتنا ہی ذہن جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر جو پڑھتے ہیں اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، بری باتوں کے اندر پڑے رہیں گے تو پھر ہم جو پڑھیں گے اس کو بھولتے رہیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو بری باتوں سے بچائیے اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے اور پھر اس کو کاپی میں اتار لیجیے۔ اس کے علاوہ جب میں آن لائن کلاس لوں گا تو اس میں آپ کو خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔